बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफ़ा अमान वेदांत के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट। अब आगे क्या होगा वेदांत के प्लेटफॉर्म से जी, ठीक है जी। और थंबनेल पर आपने यानी देखा होगा, बड़ा थ्रिलिंग सा थंबनेल है, कहानी भी बड़ी थ्रिलिंग है। ऑडियो लीक पर फैसला यानी फैसला, ठीक है जी। हम ही बैठेंगे, अब आगे क्या होगा जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक जो उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, जनाब शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने चंद जो ऑडियो लीक्स हुई थी, जिसमें एक वो ऑडियो लीक्स थी ना, वो कम वक्त मार्शल भी नहीं लाते, एक वो वाली, और उसके अलावा कोई ट्रकों वाली थी, और कोई इसी तरह चौधरी परवेज़ इलाही की किसी मुबैना जो जज था उसके साथ थी। तो उस पर हुकूमत वक्त ने एक कमीशन बनाया था कि ये इंक्वायर किया जाए कि ये जो ऑडियो लीक्स हैं, ये जो ऑडियोज़ हैं, ये ओरिजिनल हैं या नहीं। तो उस पर 3 रुकनी बेंच था, जस्टिस मोज़ेज़, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में। तो उसका नोटिस लेते हुए उमर अता बंदयाल ने अपने साथ 4 और बिठा लिए, अपने जो उनके ग्रुप के साथी हैं, जिसमें एजाजुल एहसन, मुनीब अख्तर, उसके अलावा शाहिद वहीद, और ये 2 जज जो हैं हसन रिजवी, ये दोनों, बल्कि मुनीब अख्तर समेत तीनों यानी आउट ऑफ मेरिट जो यानी आए हुए हैं। तो ये 5 लोग बैठ गए और ये मामला लेकर आगे चलते गए। और अभी कुछ दिन पहले पता लगा जी कि महफूज फैसला जो है वो कर लिया गया और वो सुनाया जाएगा। तो उसमें उमर अता बंदयाल ने लिखा ये फैसला। तो उसमें यानी ये जो फैसला दिया है वो ये जी कि ये हम ही बैठेंगे, हुकूमत के जो इतराज़ात उनको मुस्तरद कर दिया। और मेरे ख्याल में ये अदालती तारीख पहला फैसला ही होएगा कि जिस वे लोग चीख चीख के कह रही है, हुकूमत चीख चीख के कह रहे हैं भी तुसी ना बैठो, तो अड़ तक तो सानू इतबार नहीं। और दूसरा, आप तीनों लोग जो 5 रुकनी ये ग्रुप है, उसमें से जो 3 लोग हैं, जिसमें उमर अता बंदयाल, उनकी सास वो जो कह रही थी कि कम वक्त मार्शल नहीं लगाते, यानी उनका नाम था, उन पर इल्ज़ाम था। उसके साथ साथ एजाजुल हसन पर भी इल्ज़ाम था, और मुनीब अख्तर भी इसी ऑडियो लीक की वो जो मोहतरमा खातून है, वो एक दूसरे जो वकील साहब हैं उनकी मिसेज से बात करते हुए वो यानी आपस की एसोसिएशन का जिक्र यानी उन्होंने किया। तो मतलब 3 वो लोग यानी जो मुतनाज़ा, जिन पर यानी इतराज़ था। तो उसके अलावा 2 जूनियर जज बिठाए गए अपने साथ, शाहिद वहीद और हसन रिजवी, जो मेरिट की धज्जियाँ उड़ाकर जैसे इनको यानी सुप्रीम कोर्ट में लाया गया, वो यानी पूरी दुनिया के सामने है। तो वो डेफिनेटली जी यही फैसला आना सी, और फैसला क्या आना सी। लेकिन ये मैं ये समझता हूँ कि अदालती तारीख में देखिए करैक्टर क्या होता है। ये बात शायद मैंने पहले भी की थी। जज किसी को कहना, किसी के नाम के साथ जस्टिस लगाना, ये एक छोटी बात नहीं होती। इंसाफ करना एक खुदाई इख्तियार है, और अल्लाह ताला ने दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए अपने इख्तियारात में से चंद कतरे जो हैं वो इंसानियत को बख्शे हैं कि आप दुनिया के मामलात चलाने के लिए जनाब यानी काजी बना लो या जज बना लो। तो ये जो 5 रुकनी ग्रुप है, उमर अता बंदयाल और उसके बाद मुनीब अख्तर, एजाजुल हसन, हसन रिजवी और शाहिद वहीद, ठीक है जी, इन सब के यानी जो इंटरेस्ट हैं यानी वो मतलब सब के सामने है। अच्छा जी, करैक्टर क्या होता है, मैं आपको ये बता रहा था कि करैक्टर किसी भी जज का या किसी भी इंसान का, इंसान यानी अपने कंडक्ट से पहचाना जाता है कि उसकी खसलत की है। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि मुअज़्ज़िज़ जस्टिस फ़ाइज़ साहब के ख़िलाफ़ जब पाकिस्तान के कौमी मुजरमों ने रेफरेंस भेजा सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में, तो फिर जनाब उसके बाद फ़ाइज़ साहब ने और उनकी एहलिया ने इसको चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो उसमें 10 रुकनी बेंच था, जिसमें ज़्यादातर गैंग दे लोग ही सन, ठीक है जी, गैंग दे लोग थे। और जिस तरह यानी वहाँ पर यानी सबसे पहले मैं कहूँगा मुअज़्ज़िज़ जस्टिस तारिक मसूद साहब, जिन पर यानी छोटा सा एतराज़ किया गया कि अगर फ़ाइज़ साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो तारिक मसूद साहब उसका डायरेक्ट फ़ायदा पहुँच सकता है, और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे, जो वो फ़ाइज़ साहब के रहने की सूरत में नहीं बन सकते थे। तो उन्होंने खामोशी के साथ इस एतराज़ को एक्सेप्ट करते हुए
وہ بینچ سے علیحدہ ہو گیا اور انہوں نے باقاعدہ اس کا اظہار کیا کہ کیونکہ میرا انٹرسٹ ہے یعنی اس واقعے میں تو میں نہیں بیٹھوں گا. اور ویسے بھی جو ججز کا کنڈکٹ ہوتا ہے جی یہ یعنی یہ اس کا ایک بڑا اسٹرانگ پیرامیٹر ہے کہ ہمیشہ با کردار لوگ اور جو جڑے جج ہوندے ہیں انہوں کی گل کر رہے ہیں وہ کبھی بھی ایسے کسی مقدمے میں نہیں بیٹھتے کہ جہاں پر ان کی فیملی کا کوئی انٹرسٹ ہو یا فیملی کے ممبر کا لگا ہو. تو اتنے جناب ساسو ماں سیدھا اور منیب اختر اور اعجاز الحسن جو ہیں یعنی ڈائریکٹ ہیں بہت ساری چیزوں میں یعنی انوالوڈ. تو جناب فیصلہ ہی آنا سی لازمی سی بات ہے. دوسرا میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی لاسٹ ایک بینچ بنا تھا جس میں یہ جو سیکرٹ ایکٹ اور جو آرمی ایکٹ ہے اس کے خلاف ایک جسٹس ایس جواد خواجہ صاحب کی جو تھی اس پر عمر عطا بندیال نے جو بینچ بنایا تھا اس میں یہ معزز جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی اس بینچ میں تھے اور اس میں انہوں نے پوچھا باقاعدہ پہلے دن کہ کسی کو میرے بیٹھنے پہ اعتراض تو نہیں کیونکہ جو جواد خواجہ صاحب ہیں جسٹس صاحب ان سے میرا ایک ریلیشن ہے تو اگر کسی کو اعتراض ہو تو میں اس بینچ پہ نہیں بیٹھتا. تو اس دن اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور عثمان صاحب نے اپنے تئی یہ بتایا کہ جی انہیں کوئی اعتراض نہیں, لیکن اگلے ہی دن انہوں نے حکومت کی ریزرویشنز دیں اور پروسیڈنگ شروع ہوتے ہی انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان کو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بیٹھنے پر اس بینچ میں اعتراض ہے. تو آپ دیکھیے جناب معزز جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا کریکٹر, ٹھیک ہے جی, کہ وہ فوراً ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اور اس بات کو مائنڈ کیے بغیر کہ کل حکومت کا یا حکومت کا جو یعنی وکیل ہی ہوتا ہے جو اٹارنی جنرل ہوتا ہے ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے کہ اس کا موقف کیا تھا, کسی بحث میں پڑے بغیر ہی انہوں نے اپنے آپ کو وہاں سے ریکیوز کیا اور وہ اس بینچ سے باہر آ گئے. تو یہ ہوتا ہے جی کریکٹر, ٹھیک ہے جی, یہ ہوتے ہیں کانسٹیٹیوشنل جج, یہ لوگ ہوتے ہیں جو واقعی عوام و ناس میں زندہ رہتے ہیں, تاریخ میں زندہ رہتے ہیں, ان کے فیصلے زندہ رہتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور جہاں تک تعلق ہے عمر عطا بندیال اور جو باقی ان کا گروپ ہے, ٹھیک, اب ان کے متعلق میں یہ سمجھتا ہوں کہ یعنی بات کرنا یعنی جسٹ یعنی وقت کا ضیاع ہے. تو میں بس یہاں پہ ایک چیز یعنی پریڈکٹ کر دوں کہ ٹھیک ہے جی یہ فیصلہ تو دے دی ہے, بٹ میری پریڈکشن جناب نوٹ کر لو, میرا یہ جو کہ بھائی جان انکوائری تے ہوئے گی, دن رہ گئے تھوڑے, وہ بھی ہوگی. اور اس میں جتنے یہ جو گینگ ہے, یہ جو ٹولہ ہے دستور کے ساتھ کھیلنے والا, آپ دیکھیں گے کہ یعنی ان میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا. میں جو سمجھتا ہوں یہ جو کھلواڑ کر رہے ہیں آئین اور قانون, اور جس طرح یہ دجیاں اڑا رہے ہیں, اور جس طرح یہ ریاست پاکستان اور یعنی عوام و ناس, دیکھیں عوام بھی لنکڈ کرتی ہے یعنی آپ کے کسی بھی ادا, اور آپ کا ایک جو آپ کا فیس ہوتا ہے, تشخص ہوتا ہے, وہ پوری دنیا میں جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ یعنی آپ کی یعنی قوم کے ماتھے پر بدنما یعنی دبا ہوتے ہیں کہ جن لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے یعنی معاملات اس طرح یعنی کانٹروورشل ہوتے ہیں. تو اس میں جناب بڑی عجیب و غریب قسم کی جو انہوں نے انٹرپریٹیشن کی اور جو جواز دیے کہ یہ جناب جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہ حملہ ہے اور ججز پر ذاتی حملہ ہے. تو میں یہ پوچھوں گا, ادب کے تو قابل نہیں ہیں یہ لوگ, کیا یعنی کہا جائے, میں یہ پوچھوں گا بینگ پاکستانی بھی ہم بھی ٹیکس دیتے ہیں, یہ والا جو یعنی حملہ, یہ جو ادب ہے اور یہ جو مفاد ہے اور یہ جو ساری بات ہے, یہ اس وقت کہاں تھی جب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب پر حملہ کیا گیا, ٹھیک ہے جی, 10 میں سے 6 رکنی تو ٹولہ ہی تھا, ٹھیک ہے جی. اس وقت کیا یہ تشخص مجروح نہیں ہوا؟ کیا اس وقت یہ ذاتی حملہ نہیں تھا کہ جب آپ ایک بے قصور شخص کو کٹہرے میں لا کر, ان کی مسز کو لا کر جب کوشچنس کیے گئے, کیا وہاں پر استحقاق مجروح نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے, ایک نیٹ اینڈ کلین آدمی جس کا کیریئر بڑا شاندار ہے اور جب وہ آنے والے چیف جسٹس آف پاکستان ہے, ٹھیک ہے جی, کیا اس وقت یہ جو اصول یا قانون تھا یہ لاگو نہیں ہوتا تھا؟ تو بات جناب اتنی ہے کہ یہ جو جتنا کچھ ہو رہا ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی ذمہ دار ریاست پاکستان ہے. میں نے لاسٹ ایئر اپریل میں جو ہمارے دوست ہیں عمران شفقت صاحب اور جو
استاد محترم جناب سعید چودھری صاحب، ان کے ولاگز میں میں نے اپنی اوپینین دی تھی اور کہا تھا کہ ریاست کو چاہیے کہ آؤٹ آف دا وے جا کے ان لوگوں کو یہ ہتھوڑا گروپ میں بیٹھے یہ جو ہتھیارے ہیں ان کو کچل دیں گے. آگے چل کر ایک تو ریاست کی بدنامی کا باعث بنیں گے اور یہ ریاست پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے. اور لیکن کہتے ہیں نا ماتڑا دی کون سنتا ہے. تو اب میں جناب ایسے ہی کہوں گا کہ ریاست پاکستان کو یہ چاہیے، اور میں امید کرتا ہوں نامزد چیف جسٹس آف پاکستان معزز جسٹس فائز عیسیٰ یہ اس ٹولے کے ان کارناموں کا ضرور نوٹس لیں گے. وہ اس فیصلے کو بھی ریورس کریں گے یقیناً ایک لارجر بینچ بنا کر یا ایک فل کورٹ میٹنگ بلا کر. تو وہ ان کو ضرور ری وزٹ کرنا بنتا ہے، اور اس ٹولے کے جتنے بھی یہ فیصلے تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے ریورس کرنا بے حد ضروری ہے. اور آئی ایم شیور کہ یہ ہوگا، اور یہ ہوگا کیونکہ اس کے بغیر آپ کے ریاستی معاملات آگے نہیں جا سکتے. تو بس اتنا ہی تھا کہ چلو وہ جڑا اپنا کی کہنے کہ ہم ہی بیٹھیں گے، ٹھیک ہے چلو بہ لو، دن رہ گئے تھوڑے. تو اس تو بعد ویسے اچھا اس دفعہ ایک ہوگا کہ جو دستوری مجرم ہے، میں آخری لائن پھر مائنڈ اپ کر رہا ہوں کہ دستوری مجرم عید کی باہر نہیں نہ سکن گیا. میں تمہیں ایک اطلاع بھی دے رہے ہیں تو میرا وجدان بھی کہہ رہا ہے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے، اس کو شیئر کر دیا کریں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جناب کمنٹ باکس میں اپنی اوپینین ضرور دیجیے. اگلے ولاگ میں ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.